معصوم فرماتے ہر شب جمعہ ہزارہ گنہگار وادی برہوت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں مومن جب شب جمعہ آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے مرحومین کو یاد کیا کرو۔ ایک روایت میں آئے فرمایا جن کے والدین مرحوم ہو گئے، فرمایا ہر شب جمعہ تمہاری بوڑھی ماں تمہارے در پہ آتی ہے، تمہارا بوڑھا باپ تمہارے گھر پہ آتا ہے اور کیا سوال کرنے آتی ہے، میرے لال مجھے کوئی خیرات دو، مجھے کوئی ثواب دو۔ معصوم فرماتے ہیں یہ غافل انسان پوری رات سوتا رہتا ہے، یہ کھڑی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ ملائک کہتے ہیں اب جانے کا وقت ہے، کہتی ہے نہیں اب اٹھے گا نماز پہ، مجھے کچھ نہ کچھ تو خیرات دے گا، لیکن فرماتے سورج نکل جاتا ہے، یہ غفلت کی نیند میں سوتا رہتا ہے۔ یہ بوڑھی ماں اور مرحوم روتا ہوا جاتا ہے اور کہتی ہے کہ میرے لال اگر تو آج مجھے کچھ دیتا تو میں بھی تمہارے لیے دعا کرتی۔ فرمایا والدین وہ واحد وجود ہے پروردگار عالم نے جو بنایا ہے، مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر پریشان ہو مصیبتوں میں ہو ماں کی قبر پہ چلے جاؤ، باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، وہاں اس کے لیے کچھ مانگو اور دعا کرو، خدا اس کے صدقے میں، کیونکہ مرنے کے بعد بھی ماں بیٹے کی تکلیف کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تو تصور کرو اس دنیا میں جس کو اللہ نے ماں بنایا وہ ہماری تکلیفوں کو برداشت نہیں کرتی، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں ہم تمہاری ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ امام رضا فرماتے ہیں مومن اگر امام سمجھ کے ہم سے باتیں نہیں کر سکتا تو باپ سمجھ کے باتیں کر، باپ سمجھ کے نہیں کر سکتا، بھائی سمجھ کے باتیں کر، بھائی سمجھ کے بات نہیں کر سکتا، یہاں تک فرمایا دوست سمجھ کے باتیں کر، کبھی ہم سے ناراض نہ ہوا کر۔ ایک مولا کا چاہنے والا گنہگار تھا، ساتویں امام کا زمانہ تھا، گلی پتلی سی تھی اور شراب کی اس میں عادت تھی، ہاتھ میں شراب تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، سامنے امام کو آتے ہوئے دیکھا، شرمندہ ہوا کہ مولا کو کیسے میں فیس کروں گا، اس نے فوراً اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا تاکہ مولا گزر جائے اور مجھے نہ دیکھیں۔ امام جیسے آئے اس کے قریب آئے، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ لگایا، کہا کہ اپنا منہ کیوں پھیرا ہے؟ فوراً اس نے چہرہ امام کا مولا میں نے دیکھا نہیں، بہانہ بنایا۔ تو امام نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ جھوٹ بولتا مولا سے؟ جس نے کہا کیسے بتاؤں ہاتھ میں شراب؟ اس نے جھوٹ بولا کہ مولا میرے ہاتھ میں شراب ہے، میرے ہاتھ میں دودھ ہے۔ تو امام نے کہا اگر دودھ ہے تو تھوڑا ہمیں بھی پلا، ہم بھی پینا چاہتے ہیں۔ اب کہتا ہے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، تھا تو شراب اس برتن میں، کروں تو کیا کروں؟ کہتا جیسے میں نے اس برتن سے اس شراب کو اتارا تو وہ دودھ میں بدل گیا۔ امام نے ایک جملہ کہہ کر آگے ہو کر گزر گئے، فرمایا تو میرا چاہنے والا ہے، ایسا رہو جیسا ہمیں پسند ہے۔ دوسری بات امام نے کہا خبردار کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو جاؤ لیکن کبھی بھی ہم اہل بیت سے پیٹ نہ دیا کرو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، میں نے گناہ کیا، میں نے خطائیں کی، میں اتنے گنہگار ہوں، میں کیسے سجدہ کروں، میں کیسے نماز پڑھوں، میں کیسے علی سے گفتگو کروں، میں کیسے امام زمانہ سے باتیں کروں۔ امام فرماتے ہم بیٹھے اس لیے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ درد دل کرے، اور یہ وسیلہ خدا نے آپ کو دیا۔ امام رضا فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری سیدہ فاطمہ کا واسطہ نہ دیا کرو، کیونکہ ہم ہر مصیبت برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی دادی کی مصیبت برداشت ہم سے نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بڑی کوئی خطا نہیں، بے ادبی سے بڑی کوئی خطا نہیں۔ شب جمعہ ہے، توبہ کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور دلوں کو بارگاہ اہل بیت میں لے جائیں تاکہ خدا ان ہستیوں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے۔